ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موڈ آف نیوٹریشن ان بیکٹیریا۔ بیکٹیریا اپنی نیوٹریشن کس موڈ میں لیتے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے آٹوٹرافک بیکٹیریا ہیں۔ آٹوٹرافک بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اپنی خوراک خود ہی تیار کر کے کھاتے ہیں اور کسی دوسرے جاندار پر خوراک کے سلسلے میں ڈیپینڈ نہیں کرتے، اور یہ ان آرگینک سے یعنی ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آرگینک کمپاؤنڈ گلوکوز بناتے ہیں اور پھر اس کو ایز اے فوڈ یوز کرتے ہیں۔ آٹوٹرافک بیکٹیریا کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، فوٹو آٹوٹرافس ہوتے ہیں اور پھر کیمو آٹوٹرافس ہوتے ہیں۔ فوٹو آٹوٹرافس یا فوٹو آٹوٹرافک بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ان آرگینک کاربن ڈائی آکسائڈ کے ہائیڈروجن سلفائڈ آپس میں کیمیکل ریئیکشن کر کے آرگینک کمپاؤنڈ بناتے ہیں اور سلفر ریلیز کرتے ہیں سن لائٹ اور کلوروفل کی موجودگی میں۔ یہاں پر H2O کی جگہ H2S ہے، اور کچھ ایسی بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو ریئل فوٹوسنتھسس ہوتی ہیں اس جیسا فوٹوسنتھسس ان میں بھی اکر ہوتی ہے، اور یہاں پر H2S کی جگہ H2O ہوتی ہے جیسا کہ سیانو بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ Chlorophyll is dispersed in enfolded region of cell membrane in cytoplasm۔ یہ کلوروفل کلوروپلاسٹ کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ جو پروکیریاٹس ہوتے ہیں، جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو یہاں پر ان کی جو کلوروفل ہوتی ہے یہ سیل ممبرین کے جو فولڈز ہوتے ہیں سائٹوپلازم کی طرف، تو ان انفولڈڈ ریجن میں یہ ڈسپرس حالت میں موجود ہوتا ہے اور یہ کلوروپلاسٹ کے اندر موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں کلوروپلاسٹ یا ممبرین باؤنڈڈ آرگانیلی بھی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہے کیمو آٹوٹرافس۔ یہ بھی آٹوٹرافس ہوتے ہیں لیکن یہ کیمو آٹوٹرافس ہوتے ہیں۔ اس پروسیس کو کیمو سنتھسس کہتے ہیں، یعنی کیمیکل کی سنتھسس کرتے ہیں یہ۔ یہاں پر سن لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، سن لائٹ یوز نہیں ہوتا اس میں، اور یہاں پر ان آرگینک سبسٹانسز کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے۔ ان آرگینک سبسٹانسز میں ہائیڈروجن سلفائڈ ہوتا ہے اور امونیا ہوتا ہے، نائٹرائڈس اور نائٹریٹس ہوتے ہیں، اور آئرن کمپاؤنڈز بھی ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی جب ہوتا ہے تو اس کی آکسیڈیشن ہو کر آرگینک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے جس کو فوڈ کہتے ہیں، اور وہی فوڈ پھر یہ اپنے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو یہ کیم آٹوٹرافس ہوتے ہیں یا کیم آٹوٹرافک بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہیٹروٹرافک بیکٹیریا۔ ہیٹروٹرافک بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اپنے فوڈ گین کرنے کے لیے دوسرے جانداروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے سیپروفائٹک بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور ان کو سیپروبس بھی کہتے ہیں، ان کو ڈیکمپوزرز بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ڈیڈ آرگینک میٹر سے اپنی فوڈ لیتے ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لیونگ آرگینزمز ہوتے ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں، اینیمل ہوتے ہیں، تو یہ جتنے جاندار ہوتے ہیں یہ آرگینک ہوتے ہیں، لہٰذا جب ان کی ڈیتھ اور ڈیکے اکر ہو جائے تو پھر بھی یہ آرگینک ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بیکٹیریا ان آرگینک میٹر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو کہ ڈیڈ آرگینک میٹر ہوتا ہے، اور اسی کو بریک ڈاؤن کر کے اپنی خوراک لیتے ہیں۔ اس بریک ڈاؤن کے لیے ان کے پاس اسٹرانگ انزائمز ریکوائر ہوتے ہیں تاکہ بریک ڈاؤن کا پروسیس کمپلیٹ ہو سکے۔ دی کیمیکلز ریلیز بیکم اویلیبل ٹو ادر آرگینزم۔ یہ اپنی خوراک لیتے ہیں اس آرگینک فوڈ کے بریک ڈاؤن کے نتیجے میں، اور کچھ کیمیکلز بھی وہاں رہ جاتے ہیں ان سے، تو ان کیمیکل میں دوسرے آرگینزم بھی اپنی خوراک لیتے ہیں ان کیمیکل سے، جیسا کہ پلانٹس وہاں پر زیادہ اچھی طرح سے پھر اگ سکتے ہیں۔ ریسائکلرز آف نیوٹرینٹس اینڈ اسکیونجر آف ارتھ۔ یہ نیوٹرینٹس کے ریسائکلر ہوتے ہیں، یعنی نیوٹرینٹ پہلے آرگینک فارم میں موجود تھا، پھر اس کو بریک ڈاؤن کر کے ان آرگینک میں کنورٹ کیا، پھر اس ان آرگینک کے اوپر کسی دوسرے جاندار کی نشو و نما اور گروتھ ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ سائیکل آف نیوٹرینٹس ریسائیکل ہوتے ہوئے یہ کمپلیٹ ہو کر دوبارہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ارتھ کے اسکیونجرز ہوتے ہیں، جس طرح خاکروب صفائی کرتا ہے اسکیونجر، اسی وجہ سے کہلاتے ہیں
کہ یہ آرگینک میٹر کو بریک ڈاؤن کر کے اس جگہ کا صفایا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیراسٹک بیکٹیریا، اور یہ وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کسی دوسرے لارج سائز کے آرگینزم کے اوپر یا اس کے باڈی کے اندر انٹر ہو کر اس سے اپنی خوراک لیتے ہیں، اس کو نقصان دیتے ہیں۔ یعنی پلانٹ اور اینیمل کی جو پیتھوجینک بیکٹیریا ہوتے ہیں تو یہ پیراسٹک رول پلے کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سمبیاٹک بیکٹیریا، اور سمبیاٹک کو لیونگ ٹوگیدر کو کہتے ہیں یا ایسوسیشن کو کہتے ہیں، کہ جب دو جاندار آپس میں ایک ساتھ رہ رہے ہو تو اس کو سمبیاسس کہتے ہیں۔ سمبیاسس کے بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں، یہاں پر اونلی 2 کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میوچوئلزم ہے، اور میوچوئلزم میں یہ ہوتا ہے کہ دو آرگینزم آپس میں ایسا ایسوسیشن بناتے ہیں کہ دونوں کو فائدہ ہو، تو یہ ایسوسیشن میوچوئلزم کہلاتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپل ہے رائزوبیم بیکٹیریا۔ رائزوبیم بیکٹیریا لیگومینس پلانٹس کے روٹس میں، جیسا کہ لوبیا ہوتا ہے، بین ہوتا ہے، اس کے روٹس میں موجود ہوتے ہیں ناڈیول میں، اور ایٹماسفیرک نائٹروجن کو نائٹریٹس اور نائٹرائٹس میں کنورٹ کر کے پلانٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر پلانٹ ان بیکٹیریا کو فوڈ دیتے ہیں، لہٰذا دونوں کا فائدہ اس ایسوسیشن میں ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو میوچوئلزم کہتے ہیں۔ پھر ہے کمنسلزم، یہ بھی سمبیاسس ہوتی ہے، یہ بھی ایسوسیشن ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک جاندار فائدہ لیتا ہے اور دوسرا جاندار نہ فائدہ لیتا ہے اور نہ نقصان، تو اس کو کمنسلزم کہتے ہیں۔ اور پھر ایسے بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں لاسٹ میں کہ وہ پریڈیٹری ہوتے ہیں دوسری بیکٹیریا پر، یعنی دوسری بیکٹیریا کے اندر انٹر ہو کر ان کو ڈسٹرائی کرتے ہیں، اور اس کی ایگزامپل ہے ڈیلو ویبریو بیکٹیریورس۔ اوکے، تھینک یو۔